تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا کہ حضور کی شان کیا تھی، حضور کے معجزات کیا تھے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بلا تاخیر بیان شروع کرتے ہیں۔ بہت موضوع تھی میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ظاہر میں بھی وہ اتنی خوبصورت تھی کہ نرگس کے پھول بھی اسے حسرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے نظر آتے تھے، آنکھیں انہیں رشک سے تکتی ہوئی نظر آتی تھی، اور دیکھنے کا عالم یہ تھا کہ اگر جھک جائیں فکر کے ساتھ تو سورہ قدر نازل ہوتی ہے، اور اٹھ جائے شوق کے ساتھ تو قبلہ بدلتا ہوا نظر آتا ہے، قد نازل ہوتی نظر آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اسی طرح حضور کے ایک ایک عضو کی شان ہے، لیکن آئیے آج کی اس محفل میں حضور کے ہاتھوں کی شان پڑھی جائے۔ حضور علیہ السلام کی انگلیاں 5 ہی تھی، جیسے ہماری انگلی ہے شہادت کی، اس کے بعد جو ہے وہ ہماری بیچ کی انگلی ہے، اس کے بعد بازو والی انگلی ہے، اس کے بعد جو وہ چھنگلی انگلی ہے، اس کے بعد جو انگوٹھا ہے۔ حضور کی انگلیاں بھی 5 ہی تھی، حضور کی بھی کلائیاں تھی، حضور کی بھی کوہنیاں تھی، حضور کے بھی بازو تھے، لیکن اللہ اکبر ہمارے ہاتھوں کا حال یہ ہے کہ اگر 100 کلو کا وزن ہمارے ایک ہاتھ میں دے دیا جائے تو ہم اس کو آسانی کے ساتھ اٹھا نہیں سکتے، لیکن قربان جائیں یہ اپنے نبی کے ہاتھوں کا معجزہ ہے کہ پوری کائنات کا بوجھ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا رکھا ہے۔ آئیے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کا معجزہ کیا ہے، آئیے ایک حدیث پاک یاد آتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا معجزہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، پہلی بات تو یہ ہے، شمائل ترمذی میں موجود ہے، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جو ہاتھ تھے وہ ریشم سے زیادہ نرم تھے۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ بہت نرم تھے، ریشم سے زیادہ، کپاس سے زیادہ، اور ان ہاتھوں کی خصوصیت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے اگر کسی کا ہاتھ مس ہو جاتا، حضور کے ہاتھوں سے کسی کا ہاتھ مل جاتا تو اللہ اکبر، صبح کو اگر ہاتھ مس ہوتا حضور کے ہاتھوں سے تو شام تک کے ان ہاتھوں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام سے جو صبح کو مصافحہ کر لیتا، شام تک کے اس کے ہاتھوں میں حضور کے ہاتھوں کی خوشبو آتی تھی۔ حضور کے ہاتھ ٹھنڈے تھے، نرم تھے اور مشک بار تھے۔ اب آئیے ان ہاتھوں کی مزید خصوصیت کیا تھی، اللہ اکبر۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ضعیف العمری میں تھے، یعنی ایک صحابی بوڑھے تھے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ آیا جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ سرکار کی محفل میں گئے، کتنے خوش نصیب تھے مسلمانوں وہ لوگ، کتنے حسن و جمال کے پیکر تھے وہ لوگ، ان کے مقدر کیسے عروج پر تھے کہ وہ رسول اللہ کی محفل میں بیٹھتے تھے۔ ذرا تصور تو کیجئے، جب ہماری محفلوں میں حضور کا ذکر چھڑتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ کاش ان کے ظاہر دور میں ہم نے بھی جنم لیا ہوتا، ہم بھی ان کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہمیں بھی ان کے محفل میں بیٹھنا نصیب ہوتا۔ کوئی عالم باعمل، کوئی علم والا، کوئی تقوی والا اللہ والے کی محفل نصیب ہو جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ جب ان کی محفلوں کا یہ عالم ہے، بلکہ یا یہ سوچتے ہیں جب ان کے ذکر کی محفل اتنی اچھی لگتی ہے تو خود ان کی محفل کتنی اچھی لگتی ہوگی جب وہ محفل میں جلوگر ہوتے ہوں گے، جب وہ بیٹھتے ہوں گے، ان کا دل ربانہ بیٹھنے کا انداز ہوتا ہوگا، جب وہ بیٹھتے ہوں گے چاروں طرف سے صحابہ ان کو گھیر لیتے ہوں گے۔ جب میرے آقا بولتے تھے تو حضور کا بولنا اتنا خوبصورت تھا کہ جیسے موتیاں جھڑ رہی ہے یا گلاب کی پنکھڑیوں سے جو ہے گلاب کی پنکھڑیاں نچھاور ہو رہی ہے۔ حضور کا بولنا اتنا اچھا تھا، بہت اچھے سے بولتے تھے، اس لیے کہ تکلم نے جہاں جا کر کے تکلم سیکھا ہو وہاں پر بولنے کا انداز کتنا اچھا ہو۔ جس کی گفتگو سننے کا مشتاق خود باری تعالیٰ ہو، فرماتا ہے
قل اے محبوب آپ فرما دیں، آپ فرما دیں، آپ فرما دیں۔ استاد زمن کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ کتنے قسمت والے تھے صدیق اکبر، کتنے قسمت والے تھے فاروق اعظم، کتنے قسمت والے تھے عثمان غنی، کتنے قسمت والے تھے مولا علی، کتنے قسمت والے تھے سعد، سعید، طلحہ و زبیر کہ حضور کی محفل میں بیٹھ کر حضور کی باتیں سنتے تھے، حضور کا دیدار کرتے تھے۔ کاش کہ ہمیں بھی وہ قسمت ملی ہوتی، ہم نے بھی ان کا دیدار کم سے کم ایک ہی مرتبہ کر لیا ہوتا، لیکن ہائے کیا کریں کہ نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر بھی ہم مایوس نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، ہم گنہگار ہیں لیکن خوش نصیب ہے۔ ان کو تو نہیں دیکھا لیکن ان کی محبت کے دیے دلوں میں روشن ہے، ان کی محبت کی شمع دل میں جل رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج حضور یاد آ گئے ہیں، آج حضور کی یاد آ گئی ہے۔ اور یاد رکھنا وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو حضور یاد آتے ہیں، اس لیے کہ حضور بعد میں یاد آتے ہیں، پہلے حضور ہمیں یاد کرتے ہیں پھر ہمیں حضور یاد آتے ہیں۔ آج حضور نے ہمیں یاد کیا ہوگا، آج حضور نے ہمیں یاد کیا ہوگا، اس لیے آج حضور کی یاد ہمیں آ گئی ہے، اس لیے کہ حضور نے ہمیں یاد کیا ہوگا۔ شاید محفل سجی ہوگی اور حضور نے ہمیں یاد کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جسے حضور یاد فرمائیں شاید ہمارا نام ان کی زبان پر آ گیا ہوگا، اس لیے آج ان کا نام ہماری زبان پر آیا ہے۔ بڑے مقدر کے سکندر ہیں وہ لوگ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے مقدر کے سکندر ہیں وہ لوگ جو حضور کو یاد کرتے ہیں۔ جامی نے کہا تھا کہ کاش حضور کے چوکھٹ کے کتے کا نام جامی ہوتا تو اسی بہانے جامی کا نام حضور کی زبان پر آ جاتا۔ کسے کوئی یاد کرتا ہے، کسے کوئی یاد کرتا ہے، حضور جسے یاد کریں وہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ مقدر کا سکندر ہے۔ تو آج شاید حضور نے ہمیں یاد کیا۔ پروگرام کرانے والے بہت خوش قسمت ہے کہ انہوں نے حضور کی محفل سجائی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک بوڑھے صحابی بارگاہ رسالت میں تشریف لے گئے اور حضور علیہ السلام کی محفل میں گئے بیٹھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب حضور کا ذکر نکلتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ محفل اور لمبی سے لمبی اور لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے۔ ایسا ہی کچھ ہوا، حضور کی محفل میں وہ صحابی گئے، محفل لمبی سے لمبی ہوتی چلی گئی۔ حضور کی محفل کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی محفل میں کبھی کوئی بور نہیں ہوتا تھا۔ یاروں کوئی بور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جانے جہاں موجود ہوتا تھا، جلوے جہاں آرا موجود ہوتا تھا، حضور کی من موہنی گفتگو ہوتی تھی، حضور کا دل ربا چہرہ ہوتا تھا، حسن و جمال کا پیکر سامنے ہوتا تھا۔ محفل لمبی ہوئی اور اس کے بعد اچانک بارش شروع ہو گئی، اور جب بارش شروع ہو گئی تو بارش جب ہوئی تو پھر کالی گھٹائیں ہو گئی اور تارے چھپ گئے، چاند چھپ گیا، اور وہ صحابی بہت دور رہتے تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ عصا لے کر کے چلتے تھے۔ اب اس صحابی کو فکر ہوئی، چونکہ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں کا معجزہ آج میرا عنوان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کیسا نبی ہمیں عطا کیا ہے، اللہ نے کیسا رسول ہمیں عطا کیا ہے، اللہ نے کیسا حبیب ہمیں عطا کیا ہے۔ مجھے بہت تکلیف اس بات پر ہے کہ میری قوم نے سب کی قدر کی، میری قوم نے اپنے نبی کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی، اپنی آقا کی جیسی عظمت ماننا چاہیے تھا ویسی عظمت نہیں کی، اپنی آقا کی جیسی شان پر کا اعتراف کرنا چاہیے تھا ویسا اعتراف نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ جب کالی گھٹائیں چھا گئی، تارے چھپ گئے اور برسات ہو گئی، یعنی کہ راستے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، اس لیے کہ وہ دور جو ہے ٹارچ کا دور تو نہیں تھا، وہ دور جو ہے
اتنا ترقی یافتہ بظاہر دور تو نہیں تھا، حالانکہ مجھ سے پوچھو تو سب سے ترقی یافتہ دور تو وہی تھا، لیکن چیزوں کے اعتبار سے اتنی ترقی یافتہ چیزیں وہاں نہیں تھی۔ وہ صحابی اب گھر جانے کی فکر کرتے ہیں، مفہوم حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اندھیرا بہت ہے، کالی کالی گھٹائیں ہیں، سرکار اب میں گھر کیسے واپس جاؤں گا؟ تو رات کا وقت ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا یہ جو لکڑی تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ جو عصا تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ عصا مجھے دے دو۔ صحابی نے عصا حضور کے ہاتھ میں دے دیا، حضور نے اپنا ہاتھ اس عصا سے ٹچ کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھے تو 5 ہی انگلیاں تو 5 ہی تھی، حضور نے عصا سے اپنا ہاتھ ٹچ کر دیا۔ اب جیسے وہ صحابی نے عصا اٹھایا، اس عصا سے روشنی نکلنے لگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کے ہاتھوں کا معجزہ یہ، وہ روشنی پھوٹنے لگی اور اب اس عصا سے روشنی نکل رہی ہے تو دور تک روشنی جا رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ اسی کی روشنی میں گھر چلے جاؤ، اسی کی روشنی میں گھر چلے جاؤ۔ آپ بتائیں کتنا بھی گورے گورے اور خوبصورت ہاتھ والا بندہ ہے، اگر وہ کسی لکڑی کو ہاتھ لگائے تو کیا وہ لکڑی روشن ہو سکتی ہے؟ وہ لکڑی منور ہو سکتی ہے؟ یہ اپنے نبی کی شان ہے، یہ اپنے نبی کا مقام ہے، یہ اپنے نبی کا مرتبہ ہے کہ لکڑی کو ہاتھ لگا دے تو لکڑی روشن ہو جاتی ہے، لکڑی منور ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوا؟ اس بوڑھے صحابی کو وہ لکڑی مل گئی، وہ لے کر کے چلے۔ اچھا بڑی بات تو یہ، وہ میرے نبی کا عصا نہیں تھا، وہ حضور کا عصا نہیں تھا، بلکہ وہ عصا صحابی کا تھا۔ صرف صحابی کے عصے کو 1 سیکنڈ کے لیے ہاتھ لگ گیا تو وہ عصا روشن اور منور ہو گیا۔ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں بہت بڑی تعداد میں موجود ہے۔ یہ باتیں میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سب سنو، سمجھو، یاد کرو اور اپنے بچوں کو سوتے وقت کہانی مت سنایا کرو بلکہ یہی واقعات سنایا کرو۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ کہانی کس سے، اپنے بچوں کو جو ہے کہانی کس سے مت بتایا کرو بلکہ اپنی آقا کے معجزات بتایا کرو، حضور کے واقعات بتایا کرو، تاکہ تمہارے گھر کا بچہ بچہ عاشق رسول بن جائے، تمہارے گھر کا بچہ بچہ محب رسول بن جائے، تمہارے گھر کا بچہ بچہ دیوانہ رسول بن جائے، غلام رسول بن جائے۔ ایک ماں یا ایک باپ اگر دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بچے کو عاشق رسول بنا کر کے جاتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قبر میں جاؤ گے تو چین کی نیند سو گے، اس لیے کہ جس ماں نے اپنے بچے کو عاشق رسول بنا دیا گویا کہ اس ماں نے ماں بننے کا حق ادا کر دیا۔ جس باپ نے اپنے بچے کو عاشق رسول بنا دیا گویا اس باپ نے اپنے باپ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اللہ، آپ اندازہ تو کریں جب ان کی لکڑی روشن ہو گئی، ان کا عصا روشن ہو گیا، انہوں نے ہاتھ میں لکڑی پکڑی، اب دور تک اس کی روشنی جا رہی ہے تو ایک دوسرے صحابی بھی تھے، انہوں نے فائدہ اٹھانے کا سوچا کہ چلو روشنی نکل رہی ہے اسی روشنی میں میں بھی نکل کر چلا جاؤں۔ اب دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے، لیکن ایک منزل ایسی آئی، اس دوسرے صحابی نے کہا کہ بھائی جان ایک کام کرے، اب تک تو میں اس روشنی میں چل رہا تھا، اب تک تو اس میں روشنی میں چل رہا تھا، اب میرا گھر الگ ہے، آپ کا گھر الگ ہے، چونکہ حضور نے آپ کی لکڑی کو ہاتھ لگا کر منور کیا ہے، لیکن اب اتنا راستہ تو مجھے جو ہے یوں ہی طے کرنا پڑے گا۔ تو صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، انہوں نے کہا اتنا راستہ میں اندھیرے میں جاؤں گا، تو دوسرے صحابی نے کہا نہیں بھائی تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں جو لکڑی ہے وہ میری لکڑی سے ٹچ کر دے، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ قربان جائے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں کا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر، اس لکڑی کو نبی نے ہاتھ لگایا تو وہ روشن ہو گئی، اس لکڑی کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ اس لکڑی کو اس لکڑی سے ٹچ کر دیا گیا جس کو نبی نے ہاتھ لگایا تھا، تو صحابی نے کیا دیکھا کہ وہ لکڑی بھی روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین، حضور نگراں سنی دعوت اسلامی۔ یہ حضور کے ہاتھوں کا معجزہ، یہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کا، لکڑی کو ہاتھ لگایا تو روشن، اور اس لکڑی کو دوسری لکڑی لگ گئی تو وہ لکڑی بھی روشن۔ دوسرا معجزہ، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سفر میں تھے، حالت سفر میں، اور سفر کی حالت میں پانی ختم ہو گیا، سفر کی حالت میں پانی ختم ہوا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے،
توجہ سے سننا، مائیں اور بہنیں بھی سنے، آپ نے سب کی زندگی سنی، آج سب کے سردار کی زندگی سنی۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے اس نبی کی زندگی سنو۔ سفر کی حالت ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، پانی ختم ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا اینا علی، علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ۔ مولا حاضر ہوئے، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ سرکار نے فرمایا علی ایک کام کرو، یہ یہاں سے یہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے پہاڑ، اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام ہے جو پانی لے کر کے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابی کا عقیدہ اور نبی کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ دیوار کے پیچھے کیا یہ کوئی نہیں جانتا، پہاڑ کے پیچھے کون ہے حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ پہاڑ کے پیچھے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ پہاڑ کے ادھر بھی دیکھتا ہے، پہاڑ کے ادھر بھی دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ پہاڑ کی کوئی حیثیت نہیں، وہ تو آسمانوں کے ادھر بھی دیکھتے ہیں، آسمانوں کے ادھر بھی دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کیسی نظریں دی ہے محبوب کو۔ اچھا حضور کہہ رہے ہیں پہاڑ کے پیچھے ایک غلام جا رہا ہے، اس کا مطلب حضور غلام کو بھی جانتے ہیں، وہ غلام عربی نہیں ہے حبشی ہے، یہ بھی جانتے ہیں۔ وہ غلام گاجر مولی لے کر نہیں جا رہا ہے، یہ بھی جانتے ہیں۔ غلام پانی لے کر جا رہا ہے، یہ بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے نبی کی شان کیا ہے، اپنے نبی کا لیکن بات اتنی ہے، نبی کی تم نے ایسی تعظیم نہ کی جیسا کہ تعظیم کا حق تھا۔ ان کی زندگی نہ پڑھی، ہیروں کی زندگیاں پڑھی، ہیروائن کی زندگیاں پڑھی، کرکٹروں کی زندگی، سب کی زندگیاں پڑھتے ہو۔ وہ فلاں ہیرو ہے، اس کی بیوی غیر مسلم ہے، اس کا ابا مسلم ہے، اس کی اماں غیر مسلم ہے، اس کی بہن یہ ہے، اس کی بھائی ہے، یہ پوری ہسٹری آپ کو پتہ ہے۔ بولو نبی کی امی کیسی، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ نبی کے ابا جان کیسے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اس پورے مجمع سے اگر میں پوچھ لوں، آپ کو شرمانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو ڈانٹنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف اتنا پوچھتا ہوں، بولو حضور کے والد کس عمر میں پردہ فرمائیں؟ آپ بتا سکتے ہو؟ یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے والد کا وصال کس عمر میں وہ آپ نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے نا۔ حضور کے والد کا وصال اس عمر میں ہوا کہ ابھی ان کے داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، وہ روحیں نکل رہے تھے، بس وہ روحیں مضبوط ہو، روح بولتے ہیں نا، روح اپنی مالیگاہ میں، وہ روحیں مضبوط ہو رہے تھے۔ یعنی کل ملا کر یہ 19 یا 20 سال کی عمر تھی، زیادہ سے زیادہ لوگ کہتے ہیں 21 سال کی عمر تھی، اس سے زیادہ حضور کے والد کی عمر نہیں تھی۔ حضور اسلام کے والد کی اس سے زیادہ عمر نہیں تھی، ابھی بال داڑھی کے نکلنا شروع ہوئے تھے، تب آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ حضور کی والدہ کا وصال بھی کم عمری میں ہو گیا تھا، اور یہ بہت عظیم لوگ ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی بھائی نہیں تھا سگا، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ حضور کی پھوپھیاں تھی، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ حضور کے چچے تھے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کم و بیش 9 چچے تھے، 9 چچا تھے حضور علیہ السلام۔ یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بعد ہمارے لیے سب کچھ تو حضور ہے، اللہ کا پتہ بتانے والے حضور ہیں۔ ہم جو لقمے کھا رہے ہیں حضور کے صدقے میں کھا رہے ہیں، ہمیں جو اولادیں پیدا ہو رہی ہیں حضور کے صدقے میں پیدا ہو رہی ہیں، یہ جو بارش برستی حضور کے صدقے میں برستی ہے، یہ جو اناج اگتا ہے حضور کے صدقے میں اگتا ہے، جو روزی ملتی ہے حضور کے صدقے میں ملتی ہے، اور جنت بھی ملے گی حضور کی شفاعت سے ملے گی۔ تو حضور کی زندگی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس لیے حضور کی سیرت پڑھو، غور سے پڑھو، معلومات حاصل کرو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی یہ پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے، اس کے پاس ایک مشکیزہ، اس میں پانی ہے، اور وہ جو پانی ہے نا اس سے کہنا کہ وہ پانی دے، اس کو بلکہ اس سے کہنا کہ وہ ساتھ چلے، اس کو میرے پاس لے کے آؤ، اس لیے کہ ہم نے اس سے پانی لینا ہے۔ مولا کائنات تشریف لے گئے، دیکھا تو وہ حبشی غلام جا رہا تھا پہاڑ کے پیچھے سے۔ اچھا مولا علی نے حضور سے کوئی بحث نہیں کی، اور یا رسول اللہ آپ تو ہماری طرح بشر ہے، ہمیں نہیں معلوم، آپ کو کیسے پتا؟ مولا علی جانتے ہیں یہ ہماری طرح نہیں ہے، یہ آمینہ کا لال ہے،
اس کی ولادت بھی ہماری طرح نہیں ہے، ان کی زندگی بھی ہماری طرح نہیں، ان کا وصال بھی ہماری طرح نہیں۔ یہ اصل سچا عقیدہ ہے جو مسلمانوں کا اور مومنوں کا ہے۔ ایمان والوں کا عقیدہ یہی ہے، حضور جو کہہ دے وہ پتھر سے بھی زیادہ مضبوط بات، پتھر کی لکیر نہیں، پتھر سے زیادہ مضبوط لکیر۔ مولا کائنات نے کہا اس حبشی سے، او حبشی چل میرے آقا بلاتے ہیں۔ اس نے کہا میں نہیں آتا، اس نے کہا میں نہیں آتا۔ مولا نے کہا چل۔ اس نے کہا دیر ہو جائے گی، میرا آقا بہت مارے گا مجھے، لیٹ ہو جاؤں گا تو مار کھاؤں گا، بڑا ظالم و جابر ہے۔ فرمایا تیرے آقا کی بات ابھی نہیں چلے گی، ابھی میرے آقا کی بات چلے گی۔ کیا بات ہے، سبحان چلو اللہ۔ میرے آقا بلاتے ہیں۔ اچھا آپ کہیں گے بھئی معاذ اللہ استغفر اللہ، کوئی ظالم کہہ سکتا ہے یہ کون سی دادا گیری ہے، وہ نہیں آنا چاہتا تو وہ کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ ارے نادان، جیسے تیرا بچہ کہتا نا کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا، توجہ دھیان دیجئے، میں اسکول نہیں جاؤں گا، تو کہ 2 لاپے ماروں گا اسکول جانا پڑے گا، بہت پٹائی کروں گا بیٹا اسکول جانا پڑے گا۔ کیوں مارتے ہو؟ کیوں دادا گیری کرتے اسکول بھیجنے کے لیے؟ بچہ کہہ رہے نہیں جاؤں گا۔ آپ کہیں گے مولانا بچے کو اسکول جانے کا فائدہ نہیں معلوم، وہ بچہ ہے، اس کی جتنی عقل ہے وہ اتنی بات کر رہا ہے، تو میں ڈرا کر کہتا ہوں کہ اسکول جا، کیونکہ آج فائدہ نہیں معلوم، اسکول جانے کے بعد پتا چلے گا کہ اچھا ہوا ابا نے مار مار کے اسکول بھیجا تاکہ مجھے نتیجے کے طور پہ ڈگری مل گئی، تو پتا چلا بچہ عقل کے مطابق بات کرتا ہے، وہ اسکول نہیں جاتا کیونکہ اسکول کا نتیجہ نہیں پتا، اسکول کا نتیجہ نہیں پتا، اس کو تو یہی سمجھ میں آتا ہے اسکول جاؤں گا تو دوستوں سے دور ہو جاؤں گا، اسکول جاؤں گا تو کھیل کود نہیں کر سکوں گا، اسکول جاؤں گا تو مجھے وہاں قید ہو کر رہنا پڑے گا۔ تو جیسے بچے کو اسکول جانے کا نتیجہ نہیں پتا تو ہم مار مار کے بھیجتے ہیں، ویسے غلام کو نبی کے پاس آنے کا نتیجہ نہیں پتا، اسی لیے علی اس کو دھمکی دے کر کے لا رہے ہیں۔ جیسے تمہاری دھمکی اسکول والے کو بعد میں پتا چلتی ہے کہ فائدہ کیا ہے، ویسے اس غلام کو بعد میں پتا چلے گا کہ آنے کا کیا فائدہ، بات ہے، بہت سبحان اللہ۔ آنے کا فائدہ کیا۔ اس لیے تو ناظرین بیان اگر اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔